بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے بے نظیر بھٹو سیکنڈ ٹرم 1993 ٹو 1996۔ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت اور وہ دور تھا 1993 سے 96 تک کا۔ ان دا 1993 جنرل الیکشنز کہ 1993 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے، دا پاکستان پیپلز پارٹی ون اے میجورٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ دا پاکستان پیپلز پارٹی along with other alliance، پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے اتحادیوں کے ساتھ فارمڈ گورنمنٹس ان دا سینٹر، سندھ اینڈ پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا کے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بنائی حکومتیں مرکز میں، سندھ میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا NWFP میں۔ The government of بے نظیر بھٹو was more confident and stable in this time۔ اس بار جو حکومت تھی بے نظیر بھٹو کی وہ پہلے سے زیادہ مستحکم تھی، اسٹیبل تھی اور زیادہ پراعتماد تھی۔ She advanced the process of national development through various reforms کہ انہوں نے قومی ترقی کا جو عمل تھا اس کو زیادہ بڑھایا بہت ساری اصلاحات کر کے۔ ان میں سب سے پہلے ہے انڈسٹریل ریفارمز، صنعتی ترقی۔ Many concessions were announced for setting up industries in the country کہ بہت ساری رعایات کا اعلان کیا گیا لگانے کے لیے صنعتیں ملک میں۔ But heavy taxes were imposed on the people، لیکن لوگوں پر بہت بھاری بھرکم ٹیکس لگائے گئے۔ Thus the country remained a victim of industrial and economic crisis۔ اس وجہ سے جو ملک تھا وہ رہا شکار ہوا وہ صنعتی اور معاشی مشکلات کا۔ ایگریکلچرل ریفارمز، زرعی اصلاحات۔ ان دا سیکنڈ ٹرم آف بے نظیر بھٹوز گورنمنٹ، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسان بینک واز سیٹ اپ ٹو پرووائڈ لونز ٹو فارمرز کہ جو فارمرز تھے، جو کسان تھے، ان کو لونز یا قرضے دینے کے لیے کسان بینک جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ اینڈ ٹریکٹرز ور پرووائڈیڈ ٹو فارمرز تھرو پبلک ٹریکٹر اسکیم۔ پبلک ٹریکٹر اسکیم کے تحت جو کسان تھے ان کو ٹریکٹر دستیاب کیے گئے یا ان کو مہیا کیے گئے۔ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک اینڈ ادر کمرشل بینکس آلسو ایشوڈ ایگریکلچرل لون۔ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے جو کمرشل بینکس تھے انہوں نے بھی زرعی قرضہ جات جو ہے وہ ایشو کیے۔ فارمرز ور ایبل ٹو بائی سیڈز، فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز ود دیز لونز۔ کسان اس قابل تھے کہ وہ خرید سکیں بیج، کھادیں، کیڑے مار ادویات وغیرہ ان قرضوں سے۔ ایجوکیشنل ریفارمز، تعلیمی اصلاحات۔ پرائمری ایجوکیشن اینڈ وومن گرلز ایجوکیشن ور ایریا آف اٹینشن ڈیورنگ دس پیریڈ کہ اس دور میں جو ابتدائی تعلیم ہے اور جو عورتوں کی تعلیم ہے وہ ایریا آف اٹینشن تھی یا وہ توجہ کا مرکز تھی۔ اسٹیپس ور ٹیکن فار دا بینیفٹس آف ٹیچرز کہ اقدامات اٹھائے گئے اساتذہ کے جو ہیں وہ بینیفٹس کے لیے یا ان کو فائدہ دینے کے لیے۔ گورنمنٹ میڈ این ایفرٹ ٹو انکریز فیسلٹیز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کہ حکومت نے ایفرٹس کی، اقدامات کیے کہ زیادہ کی جائیں سہولیات کو تعلیمی اداروں کی۔ ہیلتھ ریفارمز، صحت سے متعلقہ اصلاحات۔ پبلک ہیلتھ اسکیمز واز انٹروڈیوسڈ ان دس پیریڈ کہ اس دور میں پبلک ہیلتھ اسکیم جو ہے وہ متعارف کروائی گئی۔ انڈر دس اسکیم، اس اسکیم کے تحت لیڈی ہیلتھ ورکرز ور ریکروٹڈ کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو بھرتی کیا گیا۔ دے ور گیون دا ٹاسک، ان کو یہ کام دیا گیا وزٹ وومن ایٹ دیئر ہومز کہ وہ وزٹ کریں یا جائیں عورتوں کے پاس گھروں میں، اینڈ گیو دیم انفارمیشن اور ان کو معلومات دیں آن ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز، صحت سے متعلقہ معاملات پر۔ انڈر دا سوشل سیکورٹی اسکیم، سوشل سیکورٹی اسکیم کے تحت مینی ڈسپینسریز ور سیٹ اپ ان دا کنٹری، ملک میں بہت ساری ڈسپینسریز جو ہیں وہ قائم کی گئی۔ پولیو ایریڈیکیشن
campaign was started in this term. اس دور میں جو پولیو ہے اس میں کمی لانے کی جو اسکیم ہے وہ شروع کی گئی. اکانومک ریفارمز، معاشی اصلاحات. دا گورنمنٹ لانچڈ 8 ڈیولپمنٹ پلان. حکومت نے لانچ کیا 8ویں ترقیاتی منصوبے کا یا آغاز کیا. اٹ ایمڈ ایٹ ایکسیلریٹنگ اکانومک گروتھ ریٹ ان دا کنٹری. اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بڑھایا جائے جو معاشی پیداوار کی جو ریٹ ہے اس کو زیادہ کیا جائے. دا گورنمنٹ اناؤنسڈ اے نیو انرجی پالیسی ان 1994 ٹو اوور کم انرجی شارٹیج. کہ بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1994 میں حکومت نے ایک جو ہے وہ انرجی پالیسی جو ہے اس کا آغاز کیا. اینڈ لوڈ شیڈنگ ایشوز، اور لوڈ شیڈنگ کے ایشوز کو یا مسائل پر قابو پانے کے لیے. A large number of gas connections were provided to large number of people. بہت سے لوگوں کو بڑی تعداد میں گیس کے کنیکشن پرووائڈ کیے گئے یا دیے گئے. پاکستان اسٹیل ملز became a profitable organization. پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ ایک جو فائدہ مند ادارہ بن گیا یا آرگنائزیشن تنظیم بن گئی. پورٹ قاسم ان کراچی واز ایکسٹینڈیڈ. پورٹ قاسم جو ہے اس کو یا جو پورٹ قاسم ہے اس کو زیادہ ایکسٹینڈ کیا گیا یا اس کو وسیع کیا گیا. سوشل ریفارمز. پیپلز ورکس پروگرام واز لانچڈ ود دا آبجیکٹیو آف سوشل اپ لفٹس اینڈ امپرومنٹ ان اسٹینڈرڈ آف لیونگ. کہ یہ جو پروگرام لانچ کیا گیا اس کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے کہ معاشرتی طور پر لوگوں کا جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنا اور اس میں بہتری لانا. اسپیشل ٹارگیٹس ور سیٹ فار دا ویلفیئر آف وومن. کہ خاص اقدامات کیے گئے عورتوں کی فلاح و بہبود کے. وومن پولیس اسٹیشنز اینڈ فرسٹ وومن بینک ور اسٹیبلشڈ. پہلا جو ہے وومن بینک اور اس کے ساتھ ساتھ وومن پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. آئینی یا قانونی اصلاحات. ان بے نظیر بھٹو سیکنڈ ٹرم. بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں نو سگنیفیکنٹ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ٹوک پلیس. کوئی بھی قابل ذکر یا خاص جو ہے وہ آئینی یا قانونی اصلاحات نہیں کی گئی. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز. انتظامی اصلاحات. پریزیڈنشل الیکشن ور ہیلڈ ان 1993. 1993 میں صدارتی انتخابات ہوئے. ان وچ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر سردار فاروق احمد خان لغاری واز الیکٹڈ پریزیڈنٹ. جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے جن کا نام تھا سردار فاروق احمد خان لغاری، وہ ان کا انتخاب ہوا پریزیڈنٹ کے طور پر یا صدر کے طور پر. thus both the prime minister and the president belong to the same political party. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جو وزیر اعظم تھا اور جو صدر تھا دونوں ایک ہی پارٹی سے ان کا تعلق تھا. اسٹیپس were taken to establish good relations with other countries. ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں. The end of the government. حکومت کا خاتمہ. Although Benazir Bhutto's second term was more confident and better, but even this time his government did not last long. کہ بے شک ان کا جو دوسرا دور حکومت تھا وہ زیادہ پر اعتماد تھا، زیادہ بہتر تھا پہلے سے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت لمبا عرصہ نہ چل سکا. دس ٹائم. اس وقت سردار فاروق احمد خان لغاری دا سیلف الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف دا پاکستان پیپلز پارٹی میڈ سیورل ایلیگیشنز. کہ جو پیپلز پارٹی کا ہی منتخب صدر تھا فاروق احمد خان لغاری، اس نے لگائی بہت سارے اعتراضات اینڈ یوزنگ آرٹیکل 58(2)(b) آف دا کانسٹیٹیوشن. اور انہوں نے استعمال کیا آئین کی دفعہ 58(2)(b) کو اوور تھرو دا گورنمنٹ آف محترمہ بے نظیر بھٹو آن November 5, 1996. 5 نومبر 1996 میں انہوں نے کیا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. ڈیزالو دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز اینڈ اناؤنسڈ نیو الیکشنز. انہوں نے تحلیل کر دی قومی اور صوبائی اسمبلیاں اور انہوں نے اعلان کر دیا نئے انتخابات کا.